کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے۔ اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخرکار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوفزدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے، چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ، سہ بارہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔